اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل آپ عرض کیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق صبح کے پروردگار کی۔ آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ اعوذ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی پناہ لینا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا، کسی کی پناہ لینا یا کسی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا۔ رب بولتے ہیں ذرہ ذرہ کی رگ و ریشے کی پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور فلق اس کا اصلی معنی ہے توڑنا اور پھاڑنا۔ اس آیت میں اس سے مراد صبح ہے جو رات کا سینہ چاک کر باہر نکلتی ہے۔ سورۃ الفلق میں ان امور کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کی جسمانی نشو و نما، صحت و عافیت کے لیے خطرناک ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہر غلام بارگاہ رسالت کو حکم دے دیا کہ کہہ دیں کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، جس نے رات کی تاریکی کو صبح کے اجالے سے بدل دیا، رات کے سناٹے اور ویرانے کو دن کی رونقوں سے نوازا، جس نے رات کی وحشتوں کو دن کی دلچسپیوں میں تبدیل کر دیا۔ من شر ما خلق، من شر ہر اس چیز کے شر سے، ما خلق جس کو اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ یعنی میں ہر چیز کی اذیت رسانی اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ ہم نہ تو تمام چیزوں کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہر چیز کی مضرتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنے ناقص علم کے باعث ہم ایک چیز کو اپنے لیے بڑا فائدہ مند خیال کرتے ہیں، در حقیقت وہی چیز ہمارے لیے مضر اور تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے تفصیلات کو رہنے دو اور یہ عرض کرو کہ جس چیز کا تو خالق ہے، اس میں مضرت تکلیف کا میرے لیے جو بھی پہلو ہے جسے تو خوب جانتا ہے اور جس کے دور کرنے پر تو قادر ہے، میں تجھ سے ہی اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ آیت نمبر 3، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسقٍ تاریکی کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ الغاسق اس کا معنی ہے تاریک رات، وقب کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہو جانا، اس کے رگ گوپے میں سما جانا کو وقب کہتے ہیں۔ رات کی تاریکی کی شدت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اس کی ظلمت کائنات کی ہر چیز کو اپنے دامن میں لپیٹ لے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے، یہ منظر بذات خود بڑا دہشتناک اور کرب انگیز ہوتا ہے۔ نیز رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چور چوری کرتا ہے، قاتل خون ریزی کرتا ہے، آبروئیں اور عصمتیں رات کی میں ہی لوٹی جاتی ہیں۔ شر انگیز قوتیں ہر قسم کی مزاحمت سے بے خوف ہو کر شر انگیزی کی حد کر دیتی ہیں، اور جس کو لوٹنا ہوتا ہے وہ خواب غفلت میں بے سدھ پڑا ہوا ہوتا ہے، دشمن بے خبری میں اس کو اپنے نرخے میں لے لیتا ہے، اسے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ وہ اپنی مدد کے لیے کسی دوست کو پکارے۔ اس لیے رات کی تاریکی کے شر سے بالخصوص پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ وَمِن شَرِّ اور ان کے شر سے، نفاثاتی جو پھونکیں مارتی ہیں، فی العقد گروں میں، اور ان کے شر سے جو پھونکیں مارتی ہیں گروں میں۔ نفاثات تن کی جمع ہے اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ نفاسہ کا معنی ہے کہ ایسی پھونک جس میں تھوڑی سی تھونک پھینکی جائے،
یعنی تھوڑی سی تھوک پھینکنے کو الطفل کہا جاتا ہے، نافعلہ اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جو پھونک مارنے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، یعنی اور ان کے شر سے جو پھونکیں مارتی ہیں عقد گیروں میں۔ اب عقد کی عقدۃ ان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گرا۔ جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو وہ منتر طلسم پڑھ کر ایک داغے میں گرا ڈالتے ہیں اور اس پر پھونک مارتے ہیں۔ جس طرح پاک کلام کے پاکیزہ اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح ابلیسی منتروں اور شیطانی طلسموں کے بھی تکلیف دہ نتائج ہوتے ہیں۔ سحر سے کسی چیز کی حقیقت بدلتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے انسان نفسیاتی طور پر ضرور متاثر ہوتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کے واقعے میں بھی یہ بتایا گیا کہ شیاطین لوگوں کو ایسا جادو سکھاتے تھے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ ایسا کہ اچھا بھلا ہنستا بستا جو گھر ہوتا تھا وہ اختلاف کی نظر ہو جاتا تھا، میاں بیوی کی باہمی محبت و پیار نفرت و عداوت سے بدل جاتی تھی۔ اور سحران فرعون کے متعلق بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے منتر پڑھ کر رسیوں پر پھونک ماری تو ہزارہ لوگ جو وہاں دربار میں تھے ان سب کو یہی نظر آیا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں اور سانپ کی طرح لہرا رہی ہیں۔ کسی کو کیا خبر کہ کوئی خبیث الفطرت انسان اس کے لیے کیسا کیسا جادو کر رہا ہے اور چند ٹکوں کے عوض کسی طرح اس کے در پہ آزاد ہے۔ اسی لیے ہر چیز کی بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ الہی جو بدمعاش، جو بدبخت انسان مجھے دکھ پہنچانے، میرے گھر کا سکون برباد کرنے، میری صحت کو بگاڑنے کے لیے ان رذیل حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، میں خود ان کے شر سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اے میرے مولا، اے میرے نگہبان، مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ان کے شر سے مجھے بچا لے۔ جادوگری کا پیشہ اکثر و بیشتر عورتیں کیا کرتی تھی، اسی لیے نفاسات مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، حاسدٍ حسد کرنے والے کے، اذا حسد جب وہ حسد کریں۔ حسد کی تشریح میں کیا ہے کہ کیا مراد ہے حسد سے، یعنی کسی کی خوشحالی اور عزت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کاش یہ دولت اس کے بجائے مجھے ملتی، اور اس عزت و فضیلت سے اس کے بجائے یہ یعنی ساری عزتیں اور فضیلتیں میرے پاس آتی، اگر یہ چیزیں میرے نصیب میں نہ تھیں تو کم از کم اس سے چھین لی جاتی اور ان کو بھی اس سے محروم کر دیا جاتا۔ یہ جو جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ کمینگی اور اس کے ایک برے پن پر دلالت کرتا ہے، لیکن بات یہاں تک محدود نہیں رہتی، بس اوقات یہ بڑے بڑے جور و ستم کا سبب بن جاتی ہے۔ جو انسان حسد کی آگ میں جا رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ درا کر نہیں بیٹھا رہتا، بلکہ ایسی ایسی تدبیریں وہ سوچتا ہے، ایسی ایسی وہ سازشیں کرتا ہے، اس قسم کی گٹھ شوڑ کرتا ہے جس سے وہ اپنی ناپاک آرزو کو پورا کر سکے۔ اسے ایسی ایسی مذموم حرکتیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں جو شرف انسانی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے ہی قتل کیا تھا۔ ابو جہل اور دیگر اکابر قریش یہ جانتے بھی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، محض حسد کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی کرم ہوتا ہے اس کے بدخواہ اکثر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ان کی عزت کرتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، یہاں تک کہ بن پڑے تو ان کی خدمت سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس کے باوجود حاسدوں کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، وہ بلا وجہ جلتے رہتے ہیں۔ انسان نہ خود ہر حاسد کو پہچان سکتا ہے اور نہ حاسدوں کے منصوبوں سے آگاہ ہو سکتا ہے، اور اگر آگاہ ہو بھی جائے تو بسا اوقات ان کا تدارک کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کریم کے دامن عاطفت میں پناہ لے لو، بے شک ان حاسدوں کی شر انگیزیوں سے وہی بچ سکتا ہے جسے اس کی پناہ حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔